بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ناشکری کیا ہے۔ جب انسان نعمت بھول جائے اور اسے چھپائے تو یہ ناشکری ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہمارے اندر موجود صلاحیتیں اور قابلیتیں اللہ کا ایک بڑا فضل ہے، مگر ان کو چھپانا اور استعمال میں نہ لانا ناشکری کی ایک مثال ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اسی طرح سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا شکر ہے اور انہیں بیان نہ کرنا ناشکری ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ مدد کرنے والا جاننے والا ہے۔ دوستو، شکر گزاری روح کی غذا ہے اور اس کی زندگی ہے۔ یہ وہ نور ہے جو آسمانوں سے ہمارے لیے توفیق جیسے انعام سے نوازتا ہے، اور ناشکری وہ تاریکی ہے جو ہم سے توفیق اور کرم جیسے انعامات سے محروم کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مایوسی اللہ پر یقین کا نہ ہونا ہے اور محرومی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا ہے۔ یہاں پر سورہ اعراف آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے، لیکن بہت ہی کم شکر کرتے ہیں۔ جی، جہاں اسباب کی بات ہوئی وہاں سمجھانا اصل مقصد یہ تھا کہ تمہارے رب نے اپنے فضل سے تمہیں راحتیں مہیا کی، غذا، پانی، ہوا، سورج کی روشنی، آگ، پھل، یہ سب یہیں ہی بھیجیں کہ تمہیں ان کے لیے آسمان پر یا سمندر میں جانے کی حاجت نہ رہے، کیونکہ اس نعمت میں زندگی کی تمام تر نعمتیں آ گئیں، کھانے پینے، رہنے اور تمام مطلوبہ چیزیں اس میں موجود، مگر بدقسمتی سے لوگوں میں ناشکری پھر بھی غالب ہے، اور کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ حال کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی نعمتوں کو کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، مگر زبان ناشکری کرتے کرتے باز ہی نہیں آتی۔ اکثر ناشکری تب جنم لیتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا کچھ کر لیا ہوا ہے، کیا کچھ ہمیں ملا ہے اور کیا کچھ نہیں ملا۔ ناشکری تب جنم لیتی ہے جب ہماری سوچ بس یہاں تک ہی اٹکی رہے کہ انسانوں نے کیا کیا بنا لیا ہے، دنیا کتنی ترقیوں کی منازل طے کر گئی ہے، یہ رنگینیاں، یہ رونقیں دیکھ کر ہمیں لگتا ہے ہمارا انسانوں کا بڑا کمال ہے۔ ہم اللہ کے کاموں کو فراموش کر بیٹھے ہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اس نے کیا کچھ بنایا ہے، کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، ہم کتنی ضرورتوں سے اس کے محتاج ہیں، ہم کتنے کاموں میں لاچار اور بے بس ہیں، ہم کتنے فیصلوں میں بے اختیار ہیں۔ ہمیں شیخ سعدی جو پیغام دے کر گئے کہ پاؤں میں جوتے کا نہ ہونا بڑی بات نہیں، پاؤں کے ہونے کی ضرورت ہماری خواہش پر حاوی ہے۔ اعلیٰ گھر، بڑی کاریں، تیز رفتار موٹریں، بائک، سائیکل، یہ تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ یہ سب خواہشات ہیں جن پر ضروریات حاوی ہیں، جن کے نہ ہونے پر لمحے بھر کا بھی گزارا نہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ میرے ایک عزیز کا قصہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی مشکلات پر اکثر اسے گلے شکوے کرتے پایا، تنگ حالات پر کوڑتے ہوئے پایا، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی آنکھ خراب ہو گئی، جس سے نظر آنا بند ہو گیا، تو اسی کی زبانی یہ کہتے سنا کہ مجھ سے چاہے سب کچھ لے لیا جائے مگر یہ آنکھ اور اس کی روشنی واپس آ جائے۔ تو دوستو، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ
ہم سے کچھ لے کر ہمیں یہ سکھاتا ہے اور احساس دلاتا ہے اور شکر ادا کرنے کے موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ یہاں ایک اور بات شیئر کرتی چلوں کہ میں اپنی ایک دوست کی والدہ کا حال پوچھنے گئی تو وہ بتاتی ہے کہ ان کے لیے آکسیجن سلنڈر لینے، ادویات اور وینٹیلیشن تک 10,000 ایک دن کا خرچ آیا۔ تو ایک دن ایک غریب انسان کیسے اتنا علاج افورڈ کر سکتا ہے؟ دوستو، یہاں قابل غور حقیقت سامنے آئی کہ ایک دن کی سانس کی قیمت اور اس پر محنت اس قدر، تو گزشتہ 30 سال بغیر محنت اور معاوضے کے فری آکسیجن ملتی رہی تو کبھی شکر ادا ہی نہیں کیا۔ حالانکہ یہ ہماری وہ ضرورت ہے جس کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ ذرا غور کریں کہ ہم لعاب دہن حلق میں اتارنے کے لیے محتاج ہیں، زبان لعاب دہن کی محتاج۔ جہاں آنکھ بڑی نعمت ہے وہاں یہ پوٹوں کی محتاج ہے، اور نہ جانے ہم کتنی بار پلک جھپکتے ہیں لیکن کبھی ہم نے ان کا معاوضہ ادا ہی نہیں کیا۔ دوستو، اصل بات یہ ہے کہ انسانی خواہشات کی مثال اس پیالے کی طرح ہے جس میں ناشکری کے جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور وہ پیالہ کبھی کسی نے بھرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہاں اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ہر لمحے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کی قدر کرنی ہے، اس سے پہلے کہ ہم سے وہ نعمتیں چھین لے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، اس سے پہلے کہ وہ ہم سے وہ صلاحیتیں چھین لے جس سے ہم نے دنیا کو تسخیر کرنا ہے، پہاڑوں کو سر کرنا ہے، ملک و قوم کے وقار کو سر بلند کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے وہ نعمتیں بھی چھین لی جائیں جو آج ہمارے پاس ہیں، جن کی ہمیں قدر نہیں۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، کیونکہ شکر گزاری اللہ کی پسندیدگی کا ذریعہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، شکر اس کا کمال جس کا، فضل اس کا جمال جس کا، وہ عطا پہ عطا کر رہا ہے، فکر جس کی، سوال جس کا۔ شکریہ۔